الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. معزز مکرم محتشم سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک عباسی صاحب، محترم مکرم محتشم ضلعی عمران، پی ایس ذمہ داران، کارکنان، محبین، میرے نبی سے محبت کرنے والوں اور تمام ظلم و ستم سہنے کے بعد میرے نبی کے محبت میں والہانہ انداز میں حاضری لگانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت اور اس کی حفاظت، الحمدللہ اب دنیا جان بھی گئی ہے، مان بھی گئی ہے کہ ختم نبوت کا بل بھی بنانے والے اہل سنت ہے اور حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین، فنافی خاتم النبی، امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے آنے والی صدیوں کو بھی پیغام دے دیا اور ذہنیت بھی دے دی اور نظریہ بھی دے دیا کہ آج بھی اہل سنت الحمدللہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے صدیوں میں بھی حفاظت اہل سنت کی۔ 1974 یہ وہ دن 7 ستمبر کا 1974 7 ستمبر کا آج کا یہ دن جو ہم جشن کی طور پر منا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جب اسمبلیوں میں تشریف فرما ہوئے تو الحمدللہ دین غالب آیا اور غلبے کا اثر آج بھی نظر آ رہا ہے۔ جب ہمارے چند علماء کرام اسمبلی میں آئے تو الحمدللہ اس کا اثر، اس کی مٹھاس اور وہ چاشنی آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے جب 1974 7 ستمبر کو علماء اہل سنت نے جو ترمیمی بل پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد جو تکالیف، جو پریشانیاں اور جو مصائب اور جو رکاوٹیں اس وقت اہل حق کے سامنے رکھے گئے، وہ دنیا پر آیا ہے۔ آپ نے سنا اپنے علماء کرام سے، بالخصوص امیر المجاہدین سے، کہ اس راہ میں ہر طرح کی لالچیں دی گئی، کروڑوں کی بات کی گئی، مگر امام شاہ احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے امام
شاہ احمد نورانی صاحب نے جواب دیا ہم تو دربار رسول میں پہلے ہی بیٹھ چکے ہیں. پیغام دے دیا کہ اہل سنت نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی بکا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی نہ جھکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ. الحمدللہ ہمارے قائد محترم علامہ سعد حسین رضوی چٹان کی طرح موجود ہیں. یہ چیلے چپالے ٹکرا رہے ہیں، جیل کے اندر ہی فنا ہو رہے ہیں، مفاش ہو رہے ہیں، ٹکرا 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 کے بہت پریشان ہیں کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. نے کہا یہ مانے کیسے؟ ان کے بابا نے تو بات ہی کی ہے انہیں جانا الحمدللہ. ختم نبوت کے محافظوں آپ نے دنیا پہ ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی طاقت ہو ختم نبوت میں کوئی کمی لا سکتے ہم نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں، ہمیں برداشت نہیں ہے، ہماری جان جائے تب بھی برداشت نہیں ہے، ہماری مال لگ جائے تب بھی برداشت نہیں ہے، پورا ملک داؤ میں لگ جائے تب بھی ہمیں برداشت. نہیں ہے. ہم نے ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، انشاءاللہ. تو وہ حفاظت کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی؟ الحمدللہ ہمارے قائد نے ہمیں بتا دیا کہ حفاظت کس طرح ہوگی. مگر ہمارے علماء کرام جب اسمبلیوں میں آئے تو اس بل کے اندر ترمیم کی گئی اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اگر ہمارے علماء کرام نہ آتے تو یہ سلسلہ ہوتا نہیں. آج ہمیں بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم شب و روز محنت کر کے الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، مگر اتنی محنت کافی نہیں. آپ کی یہ جتنی آپ محنت کر رہے ہیں اور جو نعرے لگا رہے ہیں یہ چیخیں نکال رہی ہیں. ہمیں اور چیخیں نکالنی ہے. یہ ہمیں روک سکتے، یہ ہمیں روک سکتے نہیں ہے، یہ ہمیں پریشان کر سکتے نہ جیلوں سے، نہ ہتھکڑیوں سے، نہ ایف آئی آر سے، نہ فور شیڈول سے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، کسی بھی معاملے سے ہمیں روک سکتے نہیں ہے. آج امیر محترم کی سماعت تھی لاہور میں، الحمدللہ فقیر نے 2 گھنٹے کی سماعت جج کے سامنے پوری سماعت کی ہے. الحمدللہ امیر المجاہدین کے مزار سے فیض لے کے آئے ہیں. جج سماعت کرتا رہا بولے ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. ایڈ میں آیا کہ یہ دوسری جج کی طرف ہے. نہیں سمجھا.
بہت اچھا سلسلہ ہے، اسی سے تو کفرستان پریشان ہے۔ بیانات تو بہت پہلے سے بھی ہوتے رہے ہیں نا، یہ جو نعرہ لگتا ہے نا ادھر سے ادھر سے ادھر سے، یہ پریشان کرنے والی چیز ہی یہی ہے کہ اتنے نعرے لگتے ادھر سے یہاں سے وہاں سے یہاں سے۔ یہ تکلیف ہے نا، یہ ہر جگہ تک ان کو پہنچتی ہے۔ اسمبلی میں بھی ہم سے پوچھتے ہیں اللہ مفتی صاحب آپ کے یہاں بیان کم ہوتا ہے، نعرے زیادہ لگتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں بھی بیانوں سے تکلیف نہیں، تمہیں بھی تکلیف ہے، اور تمہارا کام بھی اتارا لبیک کے۔ لبیک کا نعرہ رک سکتا؟ اس کو کوئی دبا سکتا؟ کیونکہ یہ دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا کو اٹھانے کے لیے آیا۔ الحمدللہ آج وہ دن ہے کہ کانے دجال کو کافر قرار دیا گیا، اور یہ کانا دجال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لایا گیا۔ اور یہ کم وقت کہتا تھا کہ جبریل میرے پاس آتا تھا، جبریل میرے پاس آتا تھا، کیونکہ جبریل کی ڈیوٹی تو 1400 سال پہلے ختم ہو گئی۔ نہیں سمجھے یار، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، وہ سور پھونکیں گے، جب آئے گی ڈیوٹی تو آئے گی، جب ڈیوٹی آئے گی تو شروع ہوگی۔ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محبوب علیہ السلام تک تمہیں رب کا پیغام پہنچانا ہے، تم رب کے پیغمبر ہو، تم رسول ہو، تمہیں پیغام پہنچانا ہے، آدم علیہ السلام کو پہنچانا ہے، نوح علیہ السلام کو پہنچانا ہے، شیس علیہ السلام کو پہنچانا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہیں پیغام پہنچانا ہے۔ جب ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام تک پہنچ گئے، ڈیوٹی ختم ہو گئی، بس اب جبریل آئیں گے۔ تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے۔ جبریل علیہ السلام کو جو رب نے کام دیا تھا نبوت کو پہنچانے کا، رب کے پیغام کو پہنچانے کا، وہ کام پورا ہو گیا ہے۔ اور پھر جبریل نے بھی آدم علیہ السلام کا حسن بھی دیکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا۔ جب محمد
کار کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کانا دجال میرے نبی کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے اولا ہو آلہ، سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ارے جب کوئی رسول مقابلے میں نہیں، سارے رسولوں سے اعلیٰ، سارے انبیاء سے اعلیٰ، خالق سے اعلیٰ، جب میرا نبی ہے تو پھر یہ کانا میرے نبی کے مقابلے میں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ رب نے جو مصطفیٰ جان رحمت کو جیسا بنایا ایسا تو کسی کو بھی نہیں تخلیق، جیسے پیارے محبوب علیہ السلام کو میرے رب نے صفات دیے ایسی صفات کسی کے پاس نہیں۔ اگر یہ کانا اور دجال اگر یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ، اس کے جو چاہنے والے، اس کے جو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نبی ہے، تو پھر بتائیں کہ نبی کے لیے تو معجزات ضروری ہے۔ بے شک اگر اس کے پاس کوئی ہندو آ جائے، اگر اس کے پاس کوئی ہندو آ جائے اور یہ کہے کہ میں تمہیں نبی مانوں تو کیوں مانوں، کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ میں اگر کسی کو مانوں تو کوئی چیز بھی تو ہو اس میں اس کانے دجال کو نبی مانوں تو کیوں مانوں؟ میں ہندو ہوں، میں رام چندر کا ماننے والا ہوں، تو بڑا با کمال تھا۔ اس کو اس کی محبوبہ نے کہا وہ کمان جس کو دو دو چار چار بندے نہیں اٹھا سکتے وہ اٹھاتا تھا، طاقتور تھا اور اسی کو استعمال کرتا تھا۔ کہ محبوبہ نے کہا کہ توڑ دو، ایک لمحے میں اس نے یوں کر کے توڑ دیا، انہیں اتنا بڑا با کمال ہے۔ ہندو اگر پوچھے اس کانے دجال سے کہ تم نبی کہتے ہو تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر کیا؟ میں تو رام چندر کا ماننے والا ہوں، تمہارے اندر کمال کیا ہے؟ اور اگر اس سے یہودی پوچھے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں، تمہیں کیوں مانوں؟ تمہارے اندر کمال کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بے شمار کمالات سے نوازا، آپ اشارہ فرما دیں، آپ ہاتھ بغل میں ڈالیں اور بلند کرے تو چمکتا ہوا آپ اگر لاٹھی پتھر پہ مارے تو 12 چشمے پھول جائیں، سبحان اللہ، دریا سمندر آپ کو راستہ دے دے، تو تمہیں کس لیے مانے؟ تمہارے اندر کمال کیا ہے؟ اگر کوئی عیسائی آ جائے اس سے پوچھ لے کہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، میرا نبی تو بہت افضل والا ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسائی کہتے وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، تمہارے اندر کمال کیا ہے؟ تو یہ کیا جواب دے گا؟ اور اگر لبیک والوں کے پاس آ جائے لبیک والوں کے بعد مسلمانوں کے پاس سبحان اللہ لبیک والوں کے پاس آ جائے، چھوٹا بچہ بھی جواب دے گا، بولے کہ رام چندر کو میں مانوں، تمہارے نبی کو کیسے مانوں؟ تو چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہوگا، رام چندر کا کمال کیا؟ بولا کمال یہ کہ کمان کو ایک جھٹکے میں توڑ دیتا۔ یہ بچہ بھی لبیک والا کہے گا میرا نبی وہ ہے جو اشارہ کرے چاند سے تو میرا نبی وہ ہے جو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہودی آ جائے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے با کمال نبی تھے، کرامت والے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، وہ اگر لاٹھی پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے نکلتے۔ یہودی اگر پوچھے مسلمان سے، صحیح العقیدہ مسلمان سے، لبیک والے سے پوچھے تمہارے نبی کو میں نبی مانوں تو بتا فضیلت کیا ہے، تو بچہ بھی کھڑے ہو کر جواب دے گا پتھر سے پانی نکلنا یہ تو فطرت ہے، یہ تو عادت ہے، یہ تو دیکھا جاتا ہے، پانی نکلتا ہے پتھر سے۔ میرا نبی وہ ہے جو اپنے انگلیوں سے چشمے ڈالے گا۔
इस काने दज्जाल से ये क्या जवाब देगा? ये तो लेटरिन में मरा और मुंह भी इसका गटर के अंदर रहा और जुलाब लगे हुए थे इसको, लेटरिन के अंदर मरने वाला। और जब प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने से अगर कोई ईसाई आ जाए और ये कहे कि मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूँ क्योंकि बड़े बाकमाल नबी है, बड़े करामत वाले नबी है, जलीलुल कदर नबी है, वो तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। अल्लाह के हुक्म से कुबिज़िल्लाह कहकर मुर्दों को जिंदा कर दे। बताओ तुम्हारे नबी को मैं नबी मानूं तो कमाल क्या, फजीलत क्या, बरतरी क्या, दर्जा क्या? हाँ, अगर पूछा जाए लब्बैक वालों से, मुसलमानों से, तो यकीन जानिएगा लब्बैक का बच्चा बच्चा यही कहेगा मेरे नबी ने उनको जिंदा किया है जिनमें पहले कभी रूह थी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दा को जिंदा करते तो रूह पहले मौजूद थी, वो रूह निकल जाती, रब के हुक्म से उसी रूह को दोबारा पट्टा दिया जाता, वो रूह आ जाती और फिर वो बंदा जिंदा होता। मेरे नबी ने तो उनको भी जिंदगी दी है जिनमें कभी रूह थी नहीं। मेरे नबी ने पत्थर को अंदर नई रूह डाल के उसको जिंदगी दी। मेरा नबी कमाल वाला है। ये दज्जाल खाना मेरे नबी के मुकाबले में आ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे नबी को मेरे रब ने खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, आला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, आला हो आला हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन ये पैगाम दे रहा कि हमें इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आने वाला है कि हम जश्न मना रहे होंगे कि पाकिस्तान में दीन तख्त पे आ गया इंशाअल्लाह। मेरे कायद की मेहनत, मेरे कायद के इखलास और मोहब्बत और आपकी अजीमत इंशाअल्लाह हम अपनी आंखों से देखेंगे कि दीन पाकिस्तान में तख्त पर आया। मगर इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी होगी इंशाअल्लाह। कैसे मेहनत करेंगे? उस अंदाज में जिस अंदाज में आप अपने काम के लिए मेहनत करते हैं। आप सुबह निकलते हैं ना काम के लिए, निकलते नहीं काम के लिए, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई कितने घंटे काम करता है और बड़ी दिलचस्पी से काम करेगा क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? खाना भी तो है। तो बस इसी अंदाज में जहन में रखना है कि अगर मैं तहरीक का काम नहीं करूंगा तो दीन तख्त पे कैसे आएगा? बेशक ये सोच, ये नजरिया आपको रखना। और फिर जैसे हमारे सरपरस्त आला साहब ने आपसे अहद लिया कि आपने इस अहद को पुख्ता रखना है और इधर उधर देखना नहीं है। बस आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपने जब अहद किया है तो अहद आपने यही किया है कि आपने किसी ग्रुप बाजी का शिकार नहीं होना। आपने किसी ग्रुप बाजी का शिकार न किनायतन, न इशारतन, न अमलन, न फेलन, किसी भी तरह से आपने किसी ग्रुप बंदी का शिकार नहीं होना। ये एजेंसियां और ये जालिम लोग ये अब इसी तरह जा रहे हैं कि आपको तोड़ा जाए, तहरीक को बांटा जाए, क्योंकि और तो सारे हरबे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर लिए। अब इस हरबे की तरफ आएंगे कि तोड़ दिया जाए ताकि जब 2 टुकड़े हो जाए, 3 टुकड़े हो जाए, 4 टुकड़े हो जाए तो इनकी कुव्वत कमजोर हो जाए। मगर ये इनकी भूल है, बेशक ये इनकी भूल है। हम टुकड़े होने नहीं, हम टुकड़े करने आए नहीं, समझे आप? हाँ, ये जो पाकिस्तान के लुटेरे हैं, चोर है, डाकू है, पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं, इनको नीचे लाना है, दीन को। अरे तहरीक में ये देखो, कराची की ही बात करता हूं, जो दिन में सिर्फ 2 घंटे देते हैं, इन्होंने तुम्हारी नींदें हराम कर दी है।
انشاءاللہ 3 تخت پہ آنے والا ہوں. بے شک